بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا صدق ولا صلی. فلا صدق ولا صلی. فا منے پاس، فا منے پاس، لا منے لا منے نہیں، صدق منے اس نے تصدیق کی، صدق منے اس نے تصدیق کی، وہ منے اور، وہ منے اور، لا منے نہیں، لا منے نہیں، صلی منے اس نے صلی منے اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے تصدیق کی، نہ اس نے تصدیق کی، نہ ہی اس نے نماز پڑھی. نہ ہی اس نے نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی. ولکن کذب وتولی، وہ منے اور، وہ منے اور، لیکن منے لیکن. لیکن منے لیکن، کذب منے اس نے جھٹلایا، کذب منے اس نے جھٹلایا، وہ منے اور، وہ منے اور، تولا منے تولا منے پیٹ پھیر لی. پیٹ پھیر لی، لیکن لیکن اس نے جھٹلایا اس نے جھٹلایا اور پیٹ پھیر لی. اور پیٹ پھیر لی. ثم ذهب ثم ذهب الى اهله یتمتع. یتمتع، ثم منے پھر، ثم منے پھر، ذهب منے چلا گیا، ذهب منے چلا گیا، الى منے طرف، الى منے طرف، اہل منے والے، اہل منے والے، ہی منے اس، ہی منے اس، یتمتع منے یتمتع تمتع. یتمتع تمتع کا معنی ہوتا ہے اکڑنا، یتمتع کا معنی وہ اکڑتا ہے. یتمتع منے وہ کرتا ہے، پھر وہ پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا گیا. کرتا ہوا گیا. ایک تو نماز نہیں پڑھی، بل تصدیق نہیں سیکھی تھی، بل جھٹلائے سی، بل جل گھر گیا تو آکڑ کے گئے. میں بڑا فن خواہاں. ٹھیک ہے. اولا لکا فاولا. اولا لک فاولا، اولا لک، اولا منے اولا منے افسوس، اولا منے افسوس، لاکا منے تیرے لیے، لک منے تیرے، فا منے پس، فا منے پس، اولا منے اولا منے افسوس. افسوس، اولا کا معنی افسوس بھی، اولا کا معنی افسوس، خرابی بھی، دونوں معنی کر سکتے ہو. تیرے لیے بربادی ہو، تیرے لیے بربادی ہو تیرے لیے، پھر بربادی ہو تیرے لیے، پھر بربادی ہو تیرے لیے، یعنی دنیا میں بھی تیرے لیے بربادی ہو اور قبر میں جب تو جائے تو وہاں بھی بربادی. ثم اولا لکا فاولا. ثم اولا لک فاولا، پھر حشر میں بھی تیرے لیے بربادی ہو، پھر حشر میں بھی تیرے لیے بربادی ہو، پھر دوزخ میں بھی تیرے لیے بربادی ہو. پھر دوزخ میں بھی تیرے لیے بربادی کتنی دفعہ آیا؟ 4 دفعہ. اولا لکا دنیا میں تیرے لیے بربادی ہو، فاولا قبر میں تیرے لیے بربادی ہو، ثم اولا قبر سے جب اٹھے تو اس وقت تیرے لیے بربادی ہو، فاولا جب تو حساب و کتاب کے بعد جہنم میں جائے تو وہاں بھی تیرے لیے بربادی ہو. وجہ کیا ہے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی. ولا صلی. کیا بچہ ہے دسو تالے کو پوچھتا. یہ تو قرآن ہے نا، انہیں کو انکار کر سکتے. فلا صدا ولا صلی. صلی مانے نماز. جس نے نماز نہیں پڑھی، قرآن کہتا ہے دنیا میں بھی اس کے لیے بربادی ہو، قبر میں بھی اس کے لیے بربادی ہو، قبر سے اٹھنے کے بعد بھی اس کے لیے بربادی ہو، اور جہنم میں جائے آگ میں جل رہو تب بھی اس کے لیے بربادی ہو. اور اصل بڑے مزے نال نماز چھوڑ لینا، بڑے مزے نال. نہیں دیں گے نہیں دے. اچھا سمجھ آ گئی. تو اس وجہ سے ان آیتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نماز نہ پڑھنے کا کتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ. ایحسب الانسان ان یترک سدی. یحسب الانسان ان یترک سدی. آمن کیا ہے؟ آمن کیا؟ آمن کیا؟ یحسب من چاہتا ہے، یحسب من چاہتا ہے، انسان من انسان، الانسان من انسان، ان من یہ کہ، ان من یہ کہ، یترک من چھوڑ دیا جائے، یترک من چھوڑ دے، سدا من سدا من محمل. محمل. محمل کسے کہتے ہیں؟
جیندا کوئی فائدہ نہ ہوے نا ٹکے دا کو موہ ملا دے اساں اللہ دی نظر دے اندر موہ مال ہے سارے ٹکے دا فائدہ کہہ نہیں کیوں وہ کہ قرآن پڑھو صحیح سے پڑھ دے وہ کہ نماز پڑھو صحیح سے پڑھ دے وہ کہ روزہ رکھو صحیح سے رکھ دے وہ کہ زکوٰۃ دے وسان دے بس خدا نہیں سے کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کیا انسان یہ سوچتا ہے کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا مطلب بھی سمجھ آئے یعنی انسان سمجھ دے کہ قبر میرے کو کہنا پوچھا ویسی انسان سمجھ دے کہ قبر جو اٹھن تو بعد وال میرے کو حساب کہنا کدا ویسی انسان سمجھ دے کہ شاید بس یہ دنیا دی زندگی ہے یہ زندگی ہے باقی کوئی زندگی کیا نہیں ایحسب الانسان ان یترک سدی انسان جو یہ سوچتا ہے نا کہ مجھے ایسے چھوڑ دیا جائے گا کبھی بھی ایسا نہیں چھوڑا جائے گا ٹھیک ہے نا میرے بھائی جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا نا بے نمازی کو تو اس وقت جنت والے ان سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں آئے ہو آگے آ رہا ہے وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو یہ بربادی ہے نا اس وجہ سے اللہ سے ڈرنا چاہیے آگے چلیں الم یک نطفۃ من منی یمنا الم یکن نطفۃ من منی یمنا الم یاکو حمزہ مانے کیا حمزہ مانے کیا لم یاکو مانے لم یکن لم مانے نہیں لم یاکو مانے تھا یاکو مانے تھا نطفتن مانے نطفتن مانے نطفہ نطفہ من مانے من مانے سے منین مانے منی منی جن مانے منی یمنا مانے نکلتی ہے یمنا مانے نکلتی ہے ٹپکتی ہے ٹپکتی ہے کیا وہ حقیر پانی کا قطرہ نہ تھا کیا وہ حقیر پانی کا قطرہ نہ تھا جس کو ٹپکایا جاتا ہے جس کو ٹپکایا جاتا ہے کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے بندہ کوئی کام کرے نا تو پتہ کیا دن یار تو اپنی اوقات بھول گیا ایک وقت میں تو سائیکل چلاتا تھا اگر تو آج موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے تو کیا ہو تو اپنی اوقات بھول گیا جگیوں میں رہتا تھا تو آج تو اگر محل میں بیٹھ گیا ہے تو نخرے کرتا ہے تو اپنی اوقات بھول گیا ٹھیک ہے یہ اللہ انسان کو اوقات یاد دلا رہا ہے اوقات میری اوقات کیا ہے میں کیا ہوں میری اوقات کیا ہے میں کیا ہوں میں ایک گندا قطرہ ہوں نطفہ جس کو کہتے ہیں میں نطفے سے پیدا ہوا ہوں وہ نطفے سے جو جسم پر لگ جائے تو اتارنا اس کا واجب تھا دھونا واجب تھا میں اس نطفے سے پیدا ہوا ہوں جب وہ میرے جسم سے نطفہ کا قطرہ نکلتا ہے نطفہ نکلتا ہے تو مجھ پر نہانا فرض ہو جاتا ہے میں تو وہ نطفہ ہوں یہ اللہ کہتا ہے تو اپنی اوقات بھول گیا تو نطفے سے پیدا ہوا ہے منی کے ایک قطرے سے پیدا ہوا ہے جس کی کوئی اوقات ہی نہیں تھی جس کی کوئی وسعت ہی نہیں تھی تو اس منی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے بات سمجھ آ گئی نہیں آئی جرثومے ہوتے ہیں مرد اور عورت کے باہم جب صحبت ہوتے ہیں تو وہ جرثومے ہزاروں کی تعداد میں مرد کے مادہ منویہ سے نکل کر عورت کے رحم میں ایک جاتا ہے بس جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے اب وہ قطرے ایسے ہوتے ہیں جسم پر لگ جائیں تو کپڑے کا دھونا ضروری فرض ہو جاتا ہے نماز ہی نہیں ہوتی اب وہ جسم سے نکلے منی تو مسجد میں نہیں جا سکتے قرآن نہیں اٹھا سکتے اللہ فرماتا ہے اس سے تو پیدا ہوا ہے اس سے تو تیری اوقات تو یہی ہے تیری اوقات یہی ہے اور تو محلوں میں آ کر بیٹھ کر بادشاہ بن کے بیٹھ گیا اور تو کہتا ہے کہ شاید میں کوئی بڑی چیز ہوں تجھے اگر 1000 سال زندگی مل گئی ہے تو سمجھتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں
اگر تو کسی گاڑی میں بیٹھ گیا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں. اگر تجھے میں نے حسین سی شکل دے دی ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید میں بڑی چیز ہوں. فخر کرتا ہے تو کس چیز کا مان کرتا ہے تو؟ گاڑیوں کا، بنگلوں کا، گھروں کا، حسن کا، جمال کا، اپنے دبدبے کا، اپنے بادشاہی کا. یاد رکھ تو ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے اور پھر تو زمین میں چلا جائے گا. آیا تو نطفے سے ہے اور تیرے جسم کو زمین کھا جائے گی. اوقات تو تیری یہی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اوقات تو تیری یہی ہے. اس وجہ سے انسان کو اپنی اوقات نہیں بولنی چاہیے. اچھا بڑھ جائے سے جلال شاہ اتنا کہنا ہے ڈی ایس پی سمجھ دے کیا کو دن والا پولیس والا وڈا افسر ایس ایچ او ڈی ایس پی انہیں اپنی گڈی دے نال چھج بدھی ودا ہوتا ہے. کیا چھج انہیں پوچھنے میں تو چھج کیوں بدھی ودے؟ وہ دیتا کہ لوگوں کو پتہ لگے ہائی تا کٹانا اللہ ہی کو رنگ لا دیتے چھج بدھے دیا. انسان کو اپنے اوقات نہیں بولنی چاہیے. ہم ٹکے کے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو لاکھوں کا سمجھتے ہیں، اور جو ہستیاں لاکھوں کی تھی وہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتے تھے. آج ان کے مزار چومے جا رہے ہیں. درباروں پہ جاؤ تو ایسے تھوڑی چومتے، انہوں نے محنتیں کی ہیں. لاکھوں کے تھے، اپنے آپ کو کخ سمجھتے تھے. خدا نے انہیں لاکھوں کا کر دیا، اور ہم اپنے آپ کو لاکھوں کا سمجھتے ہیں اور ٹکے کی ہماری اوقات نہیں ہوتی. ہماری قبروں پر سالوں سال کوئی فاتحہ دینے کے لیے نہیں آتا، اور ہمارا فخر یہ ہوتا ہے ہم زمین پر چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے. غلط 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 غلط. ہر ٹائم، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر لحظہ، ہر ساتھ میں انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. بات سمجھ آ گئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے نا وقت کے، شاہ مصر. ایک مخصوص سا لباس رکھا ہوا تھا، پھٹا پرانا. جب عشاء کے بعد اپنے کمرے میں جاتے تھے کمرہ بند کر دیتے تھے، پھر وہ بادشاہانہ لباس اتارتے تھے، فقیرانہ لباس پہنتے تھے، تاکہ میں اپنی اوقات کو یاد رکھوں کہ میں شروع میں بادشاہ نہیں تھا، میں ایک غریب گھرانے کا تھا جس کو کنویں میں ڈالا، جس کو بیچا گیا. اللہ نے پھر عزت دے دی آج یہاں تک، تاکہ میں پچھلی اپنی اوقات نہ بولوں. اور ہم بھول گئے اپنی اوقات، ہم بھول گئے اپنی حقیقت. ہماری حقیقت، ہمارا اصل مشن دین سیکھنا ہے، علم دین حاصل کرنا ہے، نہ کہ 1 2 3 4 5 6 7، نہ کہ انگریزی. پٹھو ہیں ہم لوگ انگریزوں کے. اس تعلیم کو زیادہ ہم ترجیح دیتے ہیں اور اس تعلیم کو ہم بھول جاتے ہیں. اس سے پھر بھی کچھ نہیں ملے گا، اس سے بہت کچھ مل جائے گا. یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو، یہ دین کی برکتیں ہیں. گھر میں بیٹھے ہو، یہ دین کی برکتیں ہیں میرے بھائی. ورنہ جا کے دیکھو عورتیں سارا دن کوئی مکئی چھیل رہی ہے، کوئی گھاس کاٹنے جا رہی ہے، کوئی کپاس کی چنائی کر رہی ہے، کوئی روڈوں پہ کام کر رہی ہے. کبھی دیکھا عورتوں کو روڈوں پہ کام کرتے ہوئے؟ ہاں یہی روڈ بن رہا ہے. ہاں دیکھو عورتیں بھی کام کرتی ہیں. تم اندر سے عزت میں اس لیے بیٹھے ہو کہ خدا نے تمہیں دین دیا ہے، اس لیے عزت سے رہ رہی ہو کہ خدا نے تمہیں دین دیا ہے، دین والا گھر دیا ہے. اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خدا دین دے، دیندار بنائے، دین والا گھر دے اور ہم اپنی اوقات بھول جائیں. اوقات کو نہیں بھولنا چاہیے.
بالکل نہیں بھولنا چاہیے. انسان کپڑے استری کر کے پہنے تو اسے اپنی اوقات میں ہونا چاہیے، نہ پہن کر تب بھی ماتھے پہ تریڈی نہ آئے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑوں پر پیبند لگا کے پہنے، وہ تو کائنات کے بادشاہ تھے. جوتوں کی سلائی کر کے ہمارے نبی نے پہنا ہے. آٹا خود گونا ہے، روٹی خود پکائی ہے، جھاڑو خود دی ہے، بکریاں خود چری ہیں، بکری خود دھوئی ہے. حالانکہ ان کی اوقات تو سب سے بڑی تھی. بڑی اوقات والے چھوٹے چھوٹے کام کر کے، اور ہم چھوٹی اوقات والے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس وجہ سے بھائی اللہ فرماتا ہے کیا میں نے تجھے ایک اس پانی کے منی کے قطرے سے پیدا نہیں کیا جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، جس سے تو مسجد میں نہیں جا سکتا، جس سے لگنے سے تو قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، تیرے جسم سے نکل جائے تو طواف کعبہ نہیں کر سکتا. تو اس نطفے سے میں نے تُونے پیدا کیا ہے. یہ ہے تیری اوقات. یہ کیا ہے؟ آگے چلیں. ثم كان علقة فخلق فسوى. ثم كان علقة فخلق فسوى. سمجھ آ گئی بات؟ ثم كان علقة فخلق فسوى. ثم كان علقة فخلق فسوى. ثم مانے پھر، ثم من پھر، کانا مانے ہوا، ہوا علقتاً مانے علقة من جمع ہوا خون، جمع ہوا خون، فا مانے پس، من پاس، خلق مانے پیدا کیا، خلق من پیدا کیا، فا مانے پس، من پاس، سوا مانے اس نے درست کیا. سوا من اس نے درست کیا. پھر وہ خون کا لوتھڑا ہوا، پھر وہ خون کا لوتھڑا ہوا. پھر اللہ نے اس کو پیدا فرمایا، پھر اللہ نے اس کو پیدا فرمایا، پھر اس کو درست بنایا. پھر اس کو درست بنایا. یہ تخلیق انسان ہے، پیدائش. ثم کان علقۃ، فرمایا پہلے تو منی کا ایک قطرہ تھا، 40 دن ماں کے رحم میں اسی شکل میں رہا. کیا؟ اسی شکل میں رہا. 40 دن کے بعد علقۃ، تجھے میں نے خون کی شکل دے دی، ایک جمع ہوا خون بنا دیا. جمع ہوا خون بنا دیا. ماں دے پیٹ دے رحم دے اندر نا منی دا قطرہ 40 نہیں مارا تھا کراندے وال اون تو بعد خون اچ بدل ویندے. کیسا خون بنایا؟ پتلا گاڑا خون بنایا. خون کو تھوڑی دیر رکھ دو نا تو وہ بوٹی سی بن جاتی ہے. تو ہم نے پھر تجھے ایک بوٹی کی شکل میں بنا دیا، جس میں آنکھ نہیں تھے، کان نہیں تھا، ناک نہیں تھا، سر نہیں تھا، ہاتھ نہیں تھے، پاؤں نہیں تھے، ایک بوٹی تھی. ہاں منگوینے صاحب. بوٹی کھائی ہے کبھی آپ لوگوں نے؟ بکرے کا گوشت کھایا آپ نے؟ بوٹی کٹی ہوئی جب آپ کے سامنے آتی ہے، گوشت بنا ہوا، اس میں آنکھ ہوتی ہے، اس میں ناک ہوتا ہے، اس میں کان ہوتا ہے، اس میں دانت ہوتے ہیں، اس میں بال ہوتے ہیں، اس میں بازو ہوتے ہیں، اس میں سینہ ہوتا ہے، اس میں پیٹھ ہوتی ہے، اس میں پاؤں ہوتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تو بوٹی ہوتی ہے، بوٹی ہوتی ہے، بوٹی ہوتی ہے. اسی طرح ماں کے رحم میں پانی کا ایک قطرہ 40 دن پانی رہتا ہے، پھر وہ جو بوٹی جو تمہارے سامنے سے آتی ہے اسی طرح کا وہ ایک بوٹی سی بن جاتی ہے، چھوٹی سی. اس میں کوئی آنکھ نہیں ہوتی، کوئی ناک نہیں ہوتا، کوئی کان نہیں ہوتا، ایک برابر جسامت بوٹی ہوتی ہے. ثم سوا، 40 دن پھر اسی میں رہتے ہیں. پھر ایک فرشتہ آتا ہے 90 دن کے بعد. بعض کہتے ہیں 42 دن مکمل، اور 43ویں کی جو رات آتی ہے،
43ویں کی رات آتی ہے، 42 دن مکمل 43ویں کی جو رات آتی ہے ماں کے رحم میں، تو فرشتہ آتا ہے اللہ سے پوچھتا ہے، اللہ اب یہ تو لوتھڑا ہے، اسے لڑکا بنائے گا یا لڑکی بنائے گا؟ تو اب فیصلہ ہو رہا ہے، اللہ کے علم میں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، وہ فرشتہ پوچھتا ہے۔ اب پتہ ہے کیا ہے، اللہ کہتا ہے اس کو لڑکی بنا دو، ادھر سے اللہ کہتا ہے لڑکی بنا دو، ادھر سے لڑکی بن جاتی ہے، ادھر سے اللہ کہتا ہے لڑکا بنا دو، ادھر سے وہ لڑکا۔ کب؟ 43ویں رات، ایک ہی لمحے میں، ایک ہی لحظے میں، ایک ہی سیکنڈ میں ادھر سے فرشتہ پوچھتا ہے، ادھر سے آواز آتی ہے انسا، لڑکی بنا دی جائے، تو ادھر سے بن جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ادھر سے وہ آرڈر دیتا ہے، ادھر سے خود بخود بن جاتا ہے۔ آنکھیں بھی بن جاتی ہیں، ناک بھی بن جاتا ہے، شکل ہونٹ بھی بن جاتے ہیں، چہرہ بھی بن جاتا ہے، پاؤں بھی بن جاتے ہیں۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ 3 مہینے سے پہلے بعد میں بچے کو ضائع نہیں کرانا چاہیے، 3 مہینے کے بعد اس میں روح ڈال دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ 43ویں رات میں لڑکی یا لڑکا ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے، پھر جب اس کی شکل و صورت بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد 90 دن کے بعد، غالباً 90 دن کے بعد پھر اس کے اندر روح کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اب رب فرماتا ہے تھا تو پانی کا نطفہ، ہم نے گوشت کی شکل میں آئے تجھے، پھر گوشت کی شکل سے ہم تجھے سوا برابر کر کے انسانی شکل میں لے آئے، نہ تھا ہونے کی شکل میں لے آئے، اور نخرے کرتا ہے تو بڑے، بھاگتا ہے میری اطاعت سے، بھاگتا ہے تو میری فرما برداری سے۔ کہتے ہیں خدا کو خوش کرنا چاہیے، شیطان کو خوش نہیں کرنا چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ تو اس وجہ سے جب اذان کا ٹائم ہو، نماز کا وقت آ جائے، تھوڑی سی نظر یوں کر کے اپنے پیچھے ماضی میں ڈال لینی چاہیے، اپنی حقیقت و اپنی اوقات میں ڈال لینی چاہیے۔ شیطان کہہ رہا ہوتا ہے پڑھ کر کیا کرے گا، اپنی اوقات کو یاد کرتے ہوئے پیچھے سے دیکھ کر کہہ دینا چاہیے کہ اے مفتی اکرم تیری اوقات کیا ہے، تھا تو پانی کا ایک قطرہ، خدا نے تجھے گوشت کی شکل میں لایا، پھر وہاں سے تجھے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تاج انسانیت کا تاج تیرے سر پر رکھ کر تجھے خوبصورت بنا دیا۔ آج تو اس خدا کے بلائے ہوئے سے بھاگتا ہے، بس شیطان کی ہوا نکل جائے گی، اس کی طاقت ٹوٹ جائے گی، شیطان کا غرور ٹوٹ جائے گا، ہم اپنی اوقات کو یاد کرتے ہوئے خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ آگے چلیں، کافی ہے۔ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، فا مانے پس، جعل مانے بنا دیا، من مانے سے، وہ مانے اس، زوجین مانے جوڑا، ذکر مانے لڑکا، انثى مانے لڑکی، پھر اس سے 2 جوڑے بنائے، مرد اور عورت۔ اللہ نے فرمایا میرے احسانات کی بارش تو کیسے بھول سکتا ہے، تھا تو پانی کا قطرہ، گوشت کی شکل میں دے دی، تھا تو گوشت کا ایک لوتھڑا بوٹی کی طرح، پھر تجھے انسانیت کی شکل دے دی، تھا تو پتھر کی طرح، پھر تیرے اندر روح ڈال دی، تھا تو ادھر ہی جہیں تو رہ رہا تھا، پھر تجھے ماں کی شکم سے باہر لے آیا، پھر زوجین، تجھے خوبصورت بیوی دے دی،
اور بیوی کو خوبصورت شوہر دے دیا، جوڑا جوڑا بنا دیا، ماں کو بیٹا دے دیا، باپ کو بیٹی دے دی۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ یعنی نر اور مادہ دنیا میں پیدا کر دیا، زوجین بنا دیے تاکہ نسل انسانیت بڑھتی رہے قیامت تک، اور میرے نعما کو، میری نعمتوں کو یاد کرنے والے یاد کرتے رہیں۔ کتنی خوشیاں کرتے ہیں ہم شادیوں میں۔ مجھے کہتے ہیں نہیں ہم تو کنجروں کو بلائیں گے، ہم تو یہ کریں گے، ہم تو وہ کریں گے۔ ارے نطفے سے گوشت کی شکل خدا نے دی، گوشت سے خوبصورت شکل خدا نے دی۔ آج ہم جب اس نے کہا زوجین، میں نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، جب اس نے ہمیں جوڑا بنانے کا ٹائم آیا تو خوش شیطان کو کرتے۔ سجدہ ریز ہونا چاہیے خدا کی بارگاہ میں۔ شکرانے کے طور پر میں نے خدا سے پہلی رات کیا مانگا تھا پتہ ہے تمہیں؟ جب میری شادی ہوئی تھی میں نے 2 چیزیں مانگی تھی۔ کبھی شکل میں، کبھی شیشے میں شکل دیکھنا کہ تم خوبصورت ہو یا نہیں ہو، قسم خدا کی کبھی دیکھنا، کبھی دیکھنا شیشے کے سامنے ہم کتنی خوبصورت ہیں۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی شادی کی رات، پہلی سیج کے جانے سے پہلے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ میں تو جیسا ہوں مجھے اولاد خوبصورت دینا۔ میں کہتا ہوں کہ میری یہ دعا کا نتیجہ ہے کہ مجھے چاند جیسی خدا نے بیٹیاں دی ہیں، چاند جیسے بیٹے دیے ہیں۔ میں خود تو ایسا نہیں ہوں، لیکن اللہ نے مجھے خوبصورت اولاد دے دی، کیونکہ میں نے مانگا تھا پہلی رات، یہی مانگا تھا خدا سے۔ اور پھر دوسرا، اللہ میری اولاد کو عالمہ بنانا، عالم بنانا، میرے نیک بنانا۔ اگر میری قسمت میں اولاد لکھی تو پھر نیک بنانا، اگر نیک نہیں لکھا ہوا تو پھر مجھے اولاد دینا بھی نہیں۔ تو میں نے پہلی رات خدا سے یہ 2 چیزیں مانگی تھی، اور مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ خدا نے مجھے اولاد خوبصورت دی ہے۔ یہ میری دعا کا ثمرہ ہے، میں نے مانگا تھا اللہ نے دی ہے۔ بیٹے دیے، خوبصورت بیٹے دیے، کسی سے کم نہیں، بیٹیاں دی ہیں کسی سے کم نہیں ہیں۔ اب زیادہ نہ صحیح دین کی کچھ تو سمجھ بوجھ دی ہے، ورنہ مولویوں کی بیٹی، حافظوں کی بیٹی تو رول رہی ہیں۔ بھائی حق نواز دے بیٹے کو دیکھو، ہیں تو آڑی گلی پڑھے ہیں، حالانکہ حافظ تو ہوئی ہیں، قاری تو ہوئی ہیں۔ چاچا تو خالق بہترین قاری ہے، زبردست قاری ہے۔ اذان دے وچ سارے کٹھے تھی میں نے بڑی توجہ نال انہیں اذان سننا، انہیں اولاد دے گنو۔ یہ دعاؤں کا ثمرہ ہے، جب بندہ خدا سے دل سے مانگتا ہے، گڑ گڑا کے مانگتا ہے۔ میں نے کچھ بھی نہیں مانگا تھا، میں نے کہا تھا مجھے نہیں چاہیے جائیداد، سونا چاندی، کچھ بھی نہیں، بس اگر تو نے مجھے اولاد کا رزق دیا ہے تو پھر خوبصورت بیٹے اور بیٹیاں دے دینا، پھر انہیں نیک بھی بنا دینا۔ اس لیے یہ زوجین بندھن میں بندھنا قرآن کہتا ہے، بندھن میں باندھ دینا 2 کو، اس نعمت سے تمہیں نوازا ہے، اس نعمت سے۔ کیوں؟ دنیا میں سب سے میٹھا میوہ، سب سے میٹھا میوہ اولاد ہے۔ پھل کہتے ہیں اولاد کو۔ ماں باپ نہیں تھکتے، اولاد تھک جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے
سالوں میں ایک جوڑا لے کر دے دیں، جوتی لے کر دے دیں، خوش ہو جاتے ہیں ماں باپ، ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ ماں باپ کو سالوں میں ایک جوڑا جوتی کا لے کر دے دو، ایک جوتی لے کر دے دو تو ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں۔ اور ماں باپ اولاد کو اتنی جوتے کپڑے لے کر دیتا ہے، سال میں پتہ نہیں کتنی جوتیاں تبدیل کر لیتے ہیں، ایک سے ایک عیش کرواتا ہے ماں باپ۔ کیوں؟ سب سے دنیا میں میٹھا میوہ جو ہوتا ہے وہ اولاد ہوتی ہے۔ شادی اس لیے انسان کرتا ہے کہ مجھے میٹھی خوبصورت مجھے پھل ملے، میری اولاد ہو جنہیں دیکھ کر میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ انسان کا وقت اولاد سے گزرتا ہے، جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ بیچارے ایسے پلک کے تڑپ کے پڑھتے رہتے ہیں۔ آج تم اولاد ہو، ماں باپ کا درد نہیں سمجھتے، جب ماں باپ بنو گے پھر تمہیں درد ہوگا کہ اولاد کیا چیز ہوتی ہے۔ آج تو ہم کہتے ہیں کہ پڑھو، اپنا مستقبل سنوارو، آنے والا تمہارا مستقبل ہے۔ ہم تو اپنا مستقبل گزار چکے ہیں، ہم تو اپنا وقت گزار چکے ہیں اور گزار رہے ہیں۔ آنے والا وقت بھی تمہارا ہے، آنے والا مستقبل بھی تمہارا ہے۔ اپنا وقت اچھا بنا لو گے، اپنا مستقبل اچھا بنا لو گے تو کچھ پا جاؤ گے، ورنہ تم بھی اوروں کی طرح کھیتوں میں رولو گے، کھیتوں میں جاؤ گے، اپنی زندگیاں برباد کرو گے، اپنی عزتوں کو روڑوں پر، چوراہوں پر، کھیتوں میں جہاں وہاں رولو گے۔ اس لیے سوچنا چاہیے۔ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، حمزہ مانے کیا، لیسا مانے نہیں، ذالک مانے وہ، با مانے ساتھ، قادر مانے قدرت رکھنے والا، اعلیٰ مانے پر، ان مانے یہ کہ، یحیی مانے زندہ کرے گا، الموتى مانے مردہ۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کیا وہ اس پر قادر کہ وہ مردوں کو زندہ کرے؟ مردوں کو زندہ کر دے، جو زندگی دینے پر قادر ہے جو زندگی دینے وہ لینے پر بھی قادر ہے، لینے پر بھی جو لینے پر قادر ہے وہ قبر سے دوبارہ اٹھانا یا اٹھنے پر بھی کیا ہے، قادر ہے۔ بہت بہترین سبق ہے، اگر انسان اسے سمجھ لے، نہ سمجھے تو اس کی مرضی کی بات ہے۔